جہاں کتابیں کام نہ کریں وہاں ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے۔ ویسے لوہا بہت زیادہ مفید ہے، لوگوں کے لیے کافی سارے فوائد پائے جاتے ہیں ان میں، تاکہ اگر کوئی آدمی ویسے نہیں مانتا تو اس کو باقاعدہ سزا دی جاتی ہے تاکہ سزا کی وجہ سے مان جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، کون ہے جو میرے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یعنی ان کی بات مانتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے تاکہ کامیابی اور کامرانی سمیٹ سکے، جنت میں اس کی جگہ جو ہے وہ بن سکے۔ لیکن یاد رکھو ہم نے یہ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے کہ موت تو ہر کسی کو دینی ہے، قیامت سے پہلے کوئی انسان اس دنیا میں نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، لیکن جو شرارتی لوگ ہوں گے، جو غلط کار لوگ ہوں گے، انہیں مختلف قسم کے عذاب بھی دیں گے، اور عذاب دیے بھی ہیں۔ حضرت نوح کی قوم کو عذاب، حضرت ہود کی قوم کو عذاب، حضرت صالح کی قوم کو عذاب، حضرت لوط کی قوم کو عذاب۔ لیکن امت مرحومہ ان کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے ان کے لیے بھیجا ہے، احسان بھی جتایا ہے۔ ان پر ویسے عذاب نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا، لیکن تھوڑا بہت مواخذہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ وہ کبھی کورونا کی وجہ سے، کبھی طاعون کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی آندھی کی وجہ سے، کبھی زلزلے کی وجہ سے، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول نہ جائے، پتہ چلے کہ اصل طاقت اللہ ہے، اصل وہی ہے، وہ اگر چاہے تو ہماری زندگی آرام سے گزرے گی، وہ اگر نہ چاہے تو پھر کوئی نہ کوئی سزا جو ہے وہ مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے باوجود انبیاء اور رسول جب ہم نے بھیجے ہم نے ان کو معجزات بھی دی ہے، لیکن یہ نہیں ہے جس وقت بھی چاہیں وہ معجزے دکھاتے رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس وقت حکم ہوتا ہے اس وقت یہ معجزے دکھائے جاتے ہیں، لیکن کیا معجزات کی وجہ سے کامیابی ہوئی؟ جو معجزہ بھی دکھاتا تھا اس پر اشکال ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ بیچارے معجزے لے کر گئے تو کہا گیا یہ جادوگر ہے، کبھی کہا گیا یہ جھوٹا ہے، کبھی کہا گیا یہ چودراہٹ چاہتا ہے، کبھی کہا گیا یہ آپ کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جو بھی معجزے لے کر آتا ہے اس کے بعد اشکالات شروع کر دیتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں مان جائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اس سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے معجزہ معراج دکھایا، معراج دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانے۔ معجزہ شق قمر دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہوئے، ہندوستان سری لنکا کے علاقہ میں لوگوں نے باقاعدہ اس کو دیکھا، وہاں کا بادشاہ گیا وہ اسلام بھی لے آیا، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں مانے۔ ہم نے نشانیاں بھی بھیجی ہیں، معجزات بھی بھیجے ہیں، لیکن یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو کتنا معجزہ ہم نے بھیجا کہ حضرت صالح کی اونٹنی لوگوں کے سامنے پتھر سے پیدا ہوئی، یعنی پہاڑ سے پیدا ہوئی ہے، نکل آئی ہے۔ تو کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو پہاڑ سے بھیج دیا ہے، لیکن اتنا روشن معجزہ دیکھنے کے باوجود انہوں نے ظلم سے باز نہ رہے۔ تو ہم یہ معجزے وغیرہ دکھاتے ہیں، اصل مقصد ہوتا ہے ان کو سمجھانا، اصل مقصد ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ نبی ہیں میرے، اللہ کی طرف سے احکام لے کر آئے ہیں، معجزات بھی لے کر آئے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کے احکام پر عمل کرے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے حبیب پوری دنیا کے محیط اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمام انسانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ محیط ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو خواب بھی دکھایا، وہ خواب انہوں نے دیکھا تو اس کی تعویلیں شروع کر دی، اور پھر یہ ہے کہ ایک شجرہ ملعونہ قرآن مجید میں ہے، ایسا شجرہ، ایسا حسب و نسب
کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے، یہ ہم در حقیقت بتاتے ہیں ان کو خوف دلانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن ان کا طغیان بڑھ جاتا ہے، ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ایک رؤیا خواب جو حضرت کو دکھایا گیا ہے، اور دوسرا شجرہ ملعونہ۔ مفسرین نے اس سلسلے میں کئی قول بیان کیے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ خواب سے مراد ہے معراج، لیکن معراج تو ظاہر بظاہر تھا، اس کو خواب کہنے کا تو کوئی تک نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں خواب سے مراد ہے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے وقت حضرت نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں جائیں گے اور جا کے عمرہ کریں گے، یہ خواب ہے۔ لیکن صلح حدیبیہ تو ہوئی ہے 6 ہجری میں، یہ سورہ بنی اسرائیل مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس کا کوئی تک نہیں بنتا اس کے ساتھ ہو۔ ایک یہ ذکر کیا ہے اہل سنت نے بھی، اہل تشیع نے بھی، بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے، جس میں ابن عباس بھی ہے، سہل بن سعد بھی ہے، سعید بن مسیب بھی ہے، ابو ہریرہ بھی ہے، حضرت عائشہ بھی ہے۔ یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں کہ جو خواب حضرت نے دیکھا تھا وہ خواب تھا کہ انہوں نے دیکھا، بعد میں پریشان بھی ہوئے، کسی نے حضرت کو اس کے بعد مسکراتا ہوا نہیں دیکھا کہ میرے منبر پر کچھ بندر ناچ رہے ہیں اور وہ کافی عرصہ تک ناچتے رہیں گے۔ ان بندروں سے مراد کیا ہے؟ ان بندروں سے مراد 3 تعویلیں